السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں اپنی منگنی کی بات سن کر الچپک دکھ سے مڑتی ہیں اور روتے ہوئے دربار کے دروازے سے ٹیک لگا لیتی ہیں۔ اسی دوران عثمان اکتمور اور سب کے ساتھ قلعے کی راداری پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کی آڑ سن کر الچپک اپنے آنسو صاف کرتی ہیں۔ عثمان کے سامنے پہنچنے پر الچپک انہیں آداب کرتے ہوئے خوش آمدید کہتی ہیں۔ الچپک کی نم آنکھیں دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ دربار میں اندر موجود عثمان کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم آپ کی بیٹی الچپک کی منگنی بائندر صاحب سے کر رہے ہیں۔ عین اسی لمحے عثمان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اقسم صاحب فوراً مڑ کر عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان پوچھتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اقسم صاحب، ہم نے آپ کو خبر نہیں بھیجی کہ کیا صورتحال ہے؟ والدہ سلطان سوال کرتی ہیں، اصل میں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ عثمان صاحب، آپ بغیر اجازت کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں، اصول کے مطابق ہم خبر بھیج کر آئے، لیکن واضح ہے کہ آپ بغیر خبر بھیجے آئی ہیں۔ اسماء سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں، اپنے پیروکاروں کی زیارت کرتے وقت مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عثمان غصے سے اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان کہتی ہیں، میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے اقدم صاحب، جواب اس کا کیا ہے؟ اقدم صاحب بے بسی سے عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، اقدم صاحب کو اس کا جواب دینے سے اور انہیں بولنے سے ہم سن لیں گے کیا؟ اقدم صاحب، کیا عثمان صاحب ہم کو نہیں جانتے؟ اقدم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عثمان کہتی ہیں، اقدم صاحب درست کہہ رہے ہیں، یہ خیر کا کام ہے، ہم نے آ کر منگنی کر لی ہے، اللہ کے حکم سے الچپک کو ہم ہی لیں گے۔ ایسے ہی نہیں اقدم صاحب، اقدم گردن جھکا کر کہتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی بائندر سے کروں گا۔ یہ فیصلہ سن کر الچپک رونے لگتی ہے۔ اقدم کہتے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ، جبکہ الچپک دوڑتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ صورتحال کے اس طرح بدل جانے سے سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان آگے آ کر کہتے ہیں، اقدم صاحب، ہم یہاں دل فتح کرنے کے لیے آئے تھے، گھونسلے کی بنیاد رکھنے آئے تھے، یقیناً واپسی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ الچپک رضامند ہیں کیا؟ اس پر بینگی جواب دیتی ہیں، اس کے ماں باپ یہاں ہیں، ہم اسے زبردستی نہیں دیں گے۔ عثمان صاحب، آپ ہمیں سخت کر رہے ہیں۔ عثمان کہتی ہیں، یہ عیب ہے عثمان صاحب، ایسی خیر کی خبر میں غصہ ہوتا ہے بھلا۔ اب اگر اجازت دیں تو میں اس اجلاس کے بارے میں بات کرتی ہوں، اور ہاں، کل شام کو آپ کا خاندان اور سرداران، میں آپ سب کی سوگت کے سرائے میں ضیافت کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان علاء الدین کے پاس اہم خبریں ہیں۔ عثمان گہرا سانس بھر کر اسبات میں سر ہلاتے ہیں، پھر تیزی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بائندر مسکرا کر اکتمور کی طرف دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی اکتمور دربار سے باہر جانے لگتے ہیں، الچپک انہیں آواز دے کر روکتی ہیں۔ اکتمور کہتے ہیں، الچپک میں، لیکن الچپک فوراً ہی انہیں خاموش کروا دیتی ہیں اور کہتی ہیں، میری بات سنو، میں یہ نہیں چاہتی کہ تم ابھی بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اکتمور جواب دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ جینا مرنا چاہتا ہوں۔ الچپک، اب ایک حل ہے۔ الچپک کہتی ہیں، تو پھر کل آ کر مجھے اغوا کر لو۔ اکتمور جواب دیتے ہیں، میں آؤں گا الچپک خاتون، چاہے میرے ہاتھ خون میں لت پت ہو جائے، پھر بھی آؤں گا میں، اور تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے کے جاؤں گا۔ الچپک کہتی ہیں، شاملہ کے پاس درخت کے سائے میں تمہارا انتظار کروں گی، ابھی چلے جاؤ، وہ سمجھ جائیں گے۔ اس پر اکتمور بات سمجھ کر فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوہسار قلعہ دکھایا جاتا ہے، جہاں فرودی اولوف کو بتاتا ہے کہ فصیلوں کو ڈھانپ دیا گیا ہے، قلعے کے ارد گرد خندقیں کھدوائی گئی ہیں، اب جو بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا فصیلوں کو ہرگز نہیں پھلانگ سکے گا۔ اولوف جواب دیتا ہے، بہت خوب سپاہیوں، ان کی جگہ پر تعینات کرو اور ان کو کوئی سونے نہیں دے گا۔ اس پر فروی مسکراتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لمحے ایک سپاہی بتاتا ہے، بائندر کا آدمی آیا ہے۔ اولوف کے اجازت دینے پر حسین اندر داخل ہوتے ہیں۔ اولوف کے سامنے پہنچ کر حسین ایک نقشہ نکال کر سامنے کرتے ہیں اور اسے میز پر بچھا کر بتاتے ہیں کہ مجھے بائندر صاحب نے بھیجا ہے۔ عثمان کی قرارگاہ کی جگہ دکھایا جاتا ہے کہ نقشہ تو یہی ہے۔ اولوف پوچھتا ہے، تو؟ حسین بتاتا ہے، تو یہ اسمان سلطان کا حکم ہے، وہ چاہتی ہیں کہ کل رات آپ اس جگہ کو تنہا اور تباہ کر دیں۔ اس پر اولوف پوچھتا ہے، اور اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ حسین بتاتا ہے، سلطانہ کہتی ہیں،
آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا۔ قرارگاہ کو حصار کے بہت قریب ہے۔ تاش بنا کے پاس اس قرارگاہ کو تباہ نہ کیا گیا تو فرجہ کا حساب کون دے گا؟ اس پر دان اپنا کلاڑا نکال کر حسین کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ الوف کہتا ہے دان چھوڑ دو اسے۔ الوف کی یہ بات مان کر دان حسین کو دھکا دیتا ہے۔ الوف کہتا ہے میں ایک پتھر سے ہزاروں پرندے مار دوں گا اور پھر واپس لے لوں گا اور عثمان کے پاس موجود سب کچھ میں لے لوں گا۔ اس پر حسین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ثبوت دکھایا جاتا ہے جہاں اوچی کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے عثمان صاحب آئیں گے؟ والدہ سلطان جواب دیتی ہیں وہ آئے گا اوچی، وہ آج آ کر میری بیعت کرے گا اور جو کہ بھی والدہ سلطان کی دعوت سے انکار نہیں کر سکتا۔ طائف تیار رکھیں۔ اوچی بتاتے ہیں تیار ہیں سلطانہ، اورحان اور علاء الدین صاحب کے لیے خصوصی طور پر 2 سفید گھوڑے بھی تیار ہیں۔ اسمان پوچھتی ہے 2 گھوڑے نہیں اوچی، 2 گھوڑے نہیں، 1 گھوڑا تحفے میں دیں گے؟ ماؤں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں اوچی؟ کیونکہ میں ایک ماں ہوں۔ اب بالا خاتون اور بلند خاتون کی سب سے بڑی کمزوری ان کے بچے ہیں۔ اگر وہ آپس میں جھگڑ پڑے تو اورحان اور علاء الدین کی لڑائی دونوں خواتین کے تعلقات کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اوچی کہتی ہیں آپ کے حکم کے مطابق میں ایک گھوڑا پیش کروں گی سلطانہ کہتی ہیں وہ سفید گھوڑا عثمان سردار کے ریاست کے خواب کو چکناچور کرنے کی طرف دوڑے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں عثمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں عثمان سلطان اس معاملے میں بجا مداخلت نہیں کر رہے۔ انہیں لگتا ہے کہ الچپک کو حاصل کر کے اکتم صاحب کو اپنی طرف کر لیں گی اور اس لیے وہ اس سے روکنا چاہتی ہیں۔ لیکن صبر کرو، اس لڑکی کو میں تمہارے لیے حاصل کروں گا۔ بھائی جان سے وعدہ کیا تھا تمہاری شادی کا خیمہ میں لگاؤں گا۔ عائشہ جواب دیتی ہیں انشاءاللہ جناب انشاءاللہ۔ اکتمور بھی مسکرا کر عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ملن کہتی ہیں عثمان سلطان کے آنے کے بعد سے بائندر ان سے دور نہیں ہوا، بظاہر اس نے انہیں بلایا ہے۔ بالا کہتی ہیں عثمان سلطان بائندر کے ذریعے اکتم صاحب کو ہم سے دور کریں گے؟ عثمان کہتے ہیں سروجہ کی اب تک کوئی خبر نہیں آئی، سپاہیوں کو بھیج دو۔ برہان جواب دیتے ہیں جو آپ کا حکم جناب، اور تیزی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ملن کہتی ہیں دشمن بڑھ رہے ہیں، فتوحات مشکل ہو گئی ہیں اور اب معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں جناب۔ عثمان کہتے ہیں جیسا آپ نے کہا ملن، مشکل ہے، اب سے مشکل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرارگاہ سامنے ہے اور فتح ہونے والا قلعہ بھی سامنے ہے۔ دشمن کی کثرت اور نہ ہی ہماری قلت بھی ہمیں روک سکتی ہے۔ انشاءاللہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی سار ہمارا ہو جائے گا۔ اس پر بالا مسکرا کر کہتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ثبوت دکھایا جاتا ہے جہاں والدہ سلطان کہتی ہیں میں شیخ ادبالی کی اچھی میزبانی چاہتی ہوں۔ وہ اغوث کا نور عثمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اگر اس نور کو بجھا کریں تو عثمان کو اندھیرے میں چھوڑ دیں گے۔ عثمان کے اشارہ کرنے پر اوچی فوراً سے پوچھتی ہیں۔ اسی لمحے شیخ ادبالی سرائے میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہو کر شیخ ادبالی سلام کرتے ہیں۔ عثمان کہتی ہیں وعلیکم السلام شیخ، آپ کا آنا مبارک، آپ نے ہمارے سرائے کو اپنے نور سے منور کیا۔ شیخ جواب دیتے ہیں استغفر اللہ، پھر عثمان کے اشارہ کرنے پر کھانے کی میز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ کر شیخ کہتے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید عثمان سلطان، آپ کی اچانک آمد خیر کا ذریعہ بنے گی۔ والدہ سلطان کہتی ہیں ہم برائی کے ارادے سے نہیں آئے شیخ محترم، ہمارا مقصد نیک اعمال کرنا ہے اور یہ کہ عوام اس خیر سے مستفید ہو جائے۔ شیخ کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں وہی ہے جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے تو کیا ہی عمدہ بات ہے۔ عثمان سلطانہ بتائیں گی کہ آپ کس کے لیے ہیں۔ والدہ سلطان کہتی ہیں مجھے لگتا ہے آپ میرے سوگوت آنے سے پریشان ہیں، اس سے مجھے دکھ ہوا شیخ محترم استغفر اللہ، ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ بھلا سوگوت میں تمام دنیا کی طرح اللہ عز و جل کا ہے، آپ کی موجودگی نہ ہو تو ہمارے لیے خوش کن اور نہ ہی پریشان کن ہے۔ عثمان اس پر کہتی ہیں لیکن آپ کی موجودگی ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ میں آپ سے علیحدگی میں عالم اسلام کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کر کے اپنے خدشات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ بتاتے ہیں آپ نے اپنا دسترخوان کھولا، اگر آپ اپنے خدشات میں مخلص ہیں تو ضرور کوئی علاج مل جائے گا۔ والدہ سلطان پوچھتی ہیں کیا یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے؟ کیا اتنا مشکل ہے مسلمانوں کا معتحد ہو کر اور تکبر سے دور ہونا؟ شیخ جواب دیتے ہیں یقیناً مشکل ہے، مسلمانوں کا امتحان ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، حقیقی دشمنوں سے زیادہ۔ آپ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والے
منافقوں کی وجہ سے زیادہ مشکل ہے۔ عالم اسلام کی سب سے زیادہ دشمن منافقین نے بچایا ان کو۔ عثمان پوچھتی ہیں وہ یہ کیسے شیخ محترم؟ شیخ بتاتے ہیں وہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں لیکن ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنے دسترخوانوں پر مدعو کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں چھری ہمارا پیٹ میں گھپنے جانے کا منتظر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمام منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں سے ان کا حصہ ضرور ملے گا۔ عثمان کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے بھی بد دعا کی ہے، مطلب وہ اتنے تنگ تھے کہ بد دعا کی، اس کی وجہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس پر شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحرائے نجد کی ایک قوم کا قاصد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کو اسلام سکھانے کے لیے قرآن کریم کے حفاظ طلب کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن نامہ لیا اور ان سے وعدہ لیا تاکہ اصحاب صفہ کو نہایت اہم حفاظ کی جان محفوظ رہے۔ عثمان پوچھتی ہیں پھر کیا ہوا؟ اس پر شیخ بتاتے ہیں منافقوں نے وہی کیا جو منافقین کا طرز عمل ہے۔ جب وہ معاہدہ پر پہنچے کفار کی فوج ان کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ امن نامہ پڑھتے انہوں نے حفاظ کو مار ڈالا اور 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب خبر مدینہ پہنچی تو اہل ایمان کے دل جل گئے اور وہ غم میں ڈوب گئے، اور جہاں تک منافقوں کا تعلق تھا وہ تو خوش تھے اور وہ خوش ہوں گے۔ اور وہ آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی لگی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا غمگین ان حفاظ قرآن کے شہید ہونے پر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں پورا مہینہ ہر فجر کی نماز کے بعد حفاظ کرام کو مارنے والوں پر لعنت بھیجتے اور انہیں بدوا دیتے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں نے سوچا کہ وہ ان کے لیے رحم کی دعا کریں گے۔ شیخ بتاتے ہیں ظالم پر رحم کرنا مظلوم سے غداری ہے عثمان سلطانہ۔ عثمان کہتی ہیں بہت افسوس ہوا ان حفاظ قرآن پر۔ شیخ کہتے ہیں حفاظ شہید ہوئے تھے، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، ان پر افسوس کیوں ہے؟ والدہ سلطان جواب دیتی ہیں اتنے عالم لوگ، مزید یہ کہ وہ صحابہ کرام تھے، لوگ ان کے لیے غم کریں گے۔ شیخ جواب دیتے ہیں غم نہیں کریں گے عثمان سلطانہ، ہمارے لیے شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن ڈریں منافقوں میں سے۔ یہ کہہ کر وہ شیخ ادابالی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور مزید کہتے ہیں حقیقت سے منہ موڑنے اور برائی میں پڑ جانے سے ڈریں، برائی میں پڑنے کا نتیجہ ہمیشہ بربادی ہوتی ہے۔ عثمان خاتون دل ہی دل میں تلملاتے ہوئے شیخ کی طرف دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔